بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم دوستو۔ اللہ تعالیٰ کا ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص کرم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام علوم عطا فرمائے ہیں، جن کا ادراک ہمارا انسانی ذہن کبھی نہیں کر سکتا۔ جو بات ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے وہ پوری ہو کر ہی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی۔ بعض علماء اکرام نے کہا ہے کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے سمندر کے مقابلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک قطرہ ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر کے برابر ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی ذات تو بہت ہی وسیع ہے، ہم اس کا اندازہ کس طرح لگا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے ساتھ ساتھ آنے والے وقتوں کے بارے میں بھی اپنی امت کو آگاہ کر دیا۔ محدثین اکثر علماء کرام کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرائے جانے کا قصہ پیش آئے گا۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے، ان کو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے، جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم و دائم رہے گی۔ جب خانہ کعبہ کو گرایا جائے تب قیامت رونما ہوگی۔ جب قیامت قریب آئے گی ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے، پھر قیامت آ جائے۔ اس کمینے حبشی کے بارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی، ایک چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی خانہ کعبہ گرا دے گا۔ جبکہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اور اینٹوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پردہ کرنے کے بعد جب لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس حدیث میں افحج کا لفظ ہے، اور افحج وہ ہے جو اکھڑتا ہوا چلے یا چلتے میں اس کے دونوں پنجے تو نزدیک رہیں اور دونوں ایڑیوں میں فاصلہ رہے۔ وہ حبشی مردود جو قیامت کے قریب کعبہ ڈھائے گا وہ اسی شکل کا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی، ناک پھیلی ہوئی ہوگی اور پیٹ بڑا ہوگا۔ اس کے ساتھ اور لوگ ہوں گے۔ وہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالے گا اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ان قیامت کی نشانیوں سے متعلق روایات میں چند معاملات و شخصیات کو چھوڑ کر ان کا وقوع ہونے کا وقت، حالات، شخصیات و اقوام عالم کا معاملہ کافی مبہم ہے اور واضح نہیں ہے کہ اس پر کوئی حتمی رائے دی جا سکے کہ کب کون کیسے خروج کرے گا وغیرہ۔ آج کل کے سیاسی تناظر میں لوگ اور اکثر علماء اکرام بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس قیامت صرف چند سالوں یا دہائیوں میں آنے والی۔ کعبہ اور مسجد نبوی کو یمن یا ایران کے جنگجو تباہ کر دیں گے یا خود زمین میں دھنس جائیں گے۔ آئندہ چند سالوں میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا۔ برمودا ٹرائنگل سے دجال نمودار ہو جائے گا اور فتنہ پھیلائے گا۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہوگی جو بس چند دنوں کی دوری پر وغیرہ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب قیاس آرائیاں سادہ لوگ عوام الناس کے محفوظ کرنے اور عمل و جہاد سے دور کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے فتنے تو کئی صدیوں پہلے سے ہی رونما ہونے شروع ہو گئے تھے۔ کتنے ہی لوگوں نے مہدی ہونے کا ڈرامہ رچایا، کتنی ہی دفعہ مسلمانوں اور یہود و نصارہ میں بڑی جنگیں ہوئی، کتنی مرتبہ قبلہ اول فتح ہوا، کتنی مرتبہ قبلہ اول پر یہود کا قبضہ رہا، کتنی مرتبہ دجال نما انسان پیدا ہوئے، لیکن ان کا ذکر قرب قیامت کے سلسلے میں نہیں ہوتا۔ صرف 20ویں اور 21ویں صدی کے سیاسی معاملات اور واقعات کو ہی قرب قیامت سمجھ لیا گیا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق ان کی وفات کے بعد کا سارا زمانہ قرب قیامت ہی ہے، چاہے کتنی صدیاں بیت جائیں۔ لہٰذا علماء کو چاہیے کہ آج کل کے سیاسی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ان عوام الناس کو محفوظ کرنے کے بجائے ان کو نیکوں اعمال، جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی دوانا ان الحمدللہ۔ السلام علیکم۔